سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21 کا ترجمہ سیکھیں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس، یا ندا کرنے کے لیے عربی میں لفظ کیا جاتا ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اے بھائی بات سنو۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، تم عبادت کرو۔ جمع کا صیغہ ہے لوگوں کے لیے کہ تم عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے خلقکم، خلقکم، پیدا کیا تم کو۔ اللہ تعالیٰ کو ہم خالق کہتے ہیں، ہم اس کی تخلیق ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں، یہ سارے لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ الذی، جس نے خلقکم، پیدا کیا تم کو، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، قبل کا لفظ اردو میں ہم عام استعمال کرتے ہیں، اس سے قبل کے یہ ہو جائے، اب قبل اس کے کہ تم باہر جاؤ کھانا کھانا، من قبلکم، تم سے پہلے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم اللہ سے ڈرو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو۔ اچھا، بعض لوگوں کو اس میں تھوڑا سا عجیب لگتا ہے کہ مثلا ہمیں پڑھنا چاہیے یا ایھا الناس اعبدو، لیکن اگر پڑھتے ہوئے آدمی رک جائے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اس لفظ کو آگے جو زیر زبر پیش لگ رہی ہے وہ دے دی جائے۔ مثلا ناسوں پر آپ کو پیش تھی تو وہ ہم آگے لے گئے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، تم عبادت کرو۔ اچھا، عبادت کا لفظ ہمارے ہاں ٹھیک ہے، پرستش کے معنی میں آتا ہے، پوجا کرنے کے معنی میں، لیکن عربی زبان میں اس کا مفہوم وسیع ہے اور خاص طور پر اطاعت اس کا حصہ ہے، یعنی جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کی ہم اطاعت بھی کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت اور اطاعت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے خلقکم، پیدا کیا تم کو، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یعنی اللہ کی عبادت کرنے سے مقصود کیا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ لفظ ہم پہلے غالباً پڑھ چکے ہیں۔ تقوی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے احکام کی نافرمانی سے بچنا اور اس کی اطاعت کی کوشش کرنا۔ اس کا اردو میں ترجمہ کر لیتے ہیں پرہیزگار، متقی کا، تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو یا تم اللہ سے ڈرو، لعلکم، تاکہ تم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم متقی بنو۔ اور اللہ نہ صرف ہمارا خالق ہے بلکہ ان پہلی نسلوں کا خالق بھی ہے، ان لوگوں کا بھی جو ہم سے پہلے ہو گزرے، ان کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، تم عبادت اور اطاعت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے خلقکم، پیدا کیا تم کو، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ ایک دفعہ اور سن لیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، تم عبادت اور اطاعت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے خلقکم، پیدا کیا تم کو، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، تقوی اختیار کرو۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ ایک دفعہ سن لیجئے کہ اے لوگو، عبادت کرو اور اطاعت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تاکہ تم تقوی اختیار